بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جو کہ روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب اور نور ہدایت بھی ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو اور دوستوں کو باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی آیات مبارکہ 27 تا 32 کی تلاوت کی گئی، اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ تفسیر۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا۔ ان الفاظ کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ انہیں ظاہری معنی میں لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ حضرت مریم کا کوئی بھائی ہارون نامی ہو،
دوسرے یہ کہ عربی محاورے کے مطابق اخت ہارون کے معنی ہارون کے خاندان کی لڑکی لیے جائیں، کیونکہ عربی میں یہ ایک معروف طرز بیان ہے۔ مثلاً قبیلہ مضر کے آدمی کو یا اخا مضر، اے مضر کے بھائی، اور قبیلہ ہمدان کے آدمی کو یا اخا ہمدان، اے ہمدان کے بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ پہلے معنی میں دلیل ترجیح یہ ہے کہ بعض روایات میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معنی منقول ہوئے ہیں، اور دوسرے معنی کی تائید میں دلیل یہ ہے کہ موقع و مال اس معنی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اس واقعہ سے قوم میں جو ہیجان برپا ہوا تھا، اس کی وجہ بظاہر یہ نہیں معلوم ہوتی کہ ہارون نامی ایک گمنام شخص کی کنواری بہن گود میں بچہ لیے ہوئے آئی تھی، بلکہ جس چیز نے لوگوں کا ایک ہجوم حضرت مریم کے گرد جمع کر دیا تھا وہ یہی ہو سکتی تھی کہ بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے خانوادہ ہارون کی ایک لڑکی اس حالت میں پائی گئی۔ اگرچہ ایک حدیث مرفوع کی موجودگی میں کوئی دوسری تعویل اصولاً قابل لحاظ نہیں ہو سکتی، لیکن مسلم، نسائی اور ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث جن الفاظ میں نقل ہوئی ہے، اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ان الفاظ کے معنی لازماً ہارون کی بہن ہی ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے حضرت مغیرہ کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن میں حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ حضرت ہارون ان سے سینکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے۔ حضرت مغیرہ ان کے اس اعتراض کا جواب نہ دے سکے، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا عرض کیا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ جواب کیوں نہ دے دیا کہ بنی اسرائیل اپنے نام انبیاء اور علماء کے نام پر رکھتے تھے۔ حضور کے اس ارشاد سے صرف یہ بات نکلتی ہے کہ لاجواب ہونے کے بجائے یہ جواب دے کر اعتراض رفع کیا جا سکتا تھا۔ نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے منکر ہیں، وہ آخر اس بات کی کیا معقول توجیہ کر سکتے ہیں کہ حضرت مریم کے بچہ لیے ہوئے آنے پر قوم کیوں چڑھ آئی اور ان پر یہ تان اور ملامت کی بچھاڑ اس نے کیوں کی؟ ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ قرآن کی معنوی تعریف کرنے والوں نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو کل کا بچہ ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ گفتگو حضرت عیسیٰ کی جوانی کے زمانے میں ہوئی، اور بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ بھلا اس لڑکے سے کیا بات کریں جو کل ہمارے سامنے گہوارے میں پڑا ہوا تھا۔ مگر جو شخص موقع، مال اور سیاق و سباق پر کچھ بھی غور کرے، وہ محسوس کرے گا کہ یہ محض ایک معمول تعویل ہے جو معجزے سے بچنے کے لیے کی گئی ہے، اور کچھ نہیں۔ تو ظالموں نے یہی سوچا ہوتا کہ جس بات پر اعتراض کرنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے وہ تو بچے کی پیدائش کے وقت پیش آئی تھی، نہ کہ اس کے جوان ہونے تک۔ علاوہ بریں سورہ آل عمران کی آیت 46 اور سورہ مائدہ کی آیت 110 دونوں اس بات کی قطعی صراحت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام جوانی میں نہیں بلکہ گہوارے میں ایک نوزائیدہ بچے کی حیثیت ہی سے کیا تھا۔ پہلی آیت میں فرشتہ حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور جوان ہو کر بھی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تو لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتا تھا اور جوانی میں بھی۔
جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا حق ادا کرنے والا، صرف والدہ کا حق ادا کرنے والا فرمایا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہ تھا، اور اسی کی ایک صریح دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہر جگہ ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے۔ حدیث نبوی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسا نفلی عمل چھوڑ دیتے تھے جس کا کرنا آپ پسند فرماتے، صرف اس اندیشے سے کہ کہیں آپ کو دیکھ کر لوگ بھی اسے پابندی سے کرنے لگیں اور وہ ان پر فرض کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب التہجد، حدیث نمبر 1128۔ فوائد میں لکھا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کا بیان ہے جو امت کے لیے آپ کے دل میں تھی۔ اس لیے چاہنے کے باوجود بعض دفعہ آپ نفلی عبادت و طاعت سے گریز کرتے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور پھر امت کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہو۔ محترم ویورز، ابھی آپ دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ مریم کی آیات مبارکہ 27 تا 32 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ ولاگ میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ لہٰذا آپ سے پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے یا جس نے بھی سننے والے نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں، اور دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیے، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں جو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ یہ ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہلِ جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔